اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کی حاجات پوری فرمائے، محتاجی سے امان بخشے، آپ کو صحت اور سلامتی بخشے، لازوال خوشیاں نصیب کرے اور دنیا اور آخرت میں اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع جنت کے لمحات کیسے ہوں گے۔ آئیے آج کی اس خوبصورت ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ جنت میں ابتدائی لمحات کتنے دلکش ہوں گے جب ہم نہریں، محلات، جنتی پھل، خیمے، سونا، موتی اور ریشم دیکھیں گے، جب ہم انشاءاللہ اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات کریں گے جو عرصہ دراز پہلے فوت ہو گئے تھے اور ہماری نگاہوں سے اوجھل تھے، جب نیکوکار بیٹا اپنے ماں باپ سے ملے گا اور والدین اپنے ان بچوں سے ملاقات کریں گے جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اور بھائی اپنے بھائیوں سے ملے گا جو اس سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہوگا، جب ہم مریض کو شفا یاب دیکھیں گے، اندھے کو اکھیارا، غمگین کو مسرور، بوڑھے کو جوانی کی حالت میں دیکھیں گے، یوں ہی بڑھیا کو کہ اسے بھی اس کا حسن لوٹا دیا جائے گا۔ اور کیسا حسین منظر ہوگا جب ہم انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات پائیں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین کو سلام پیش کریں گے، علماء امت سے مصافحہ کریں گے، مجاہدین ملت کا دیدار کریں گے، شہدائے اسلام کی زیارت کریں گے، اور جاگتی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں گے۔ پھر جب ہمیں نہر کوثر پر لے جایا جائے گا تو وہاں ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس ہمارا استقبال کریں گے اور ہمیں سونے کے برتنوں میں کوثر کے جام بھر بھر کر دیں گے، جسے ایک بار پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور ہمیں بتایا جا رہا ہوگا کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ دیکھو وہاں سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں، اور وہ باحیا و باصفا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کے پہلو میں نوجوان جنت کے سردار حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ہمیں بتایا جائے گا کہ وہ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، اور جو اس درخت کے نیچے ہیں وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ کثیر الروایت صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ہمیں دور سے ایک بہت ہی پرسوز اور دلنشین آواز میں اذان سنائی دے گی۔ جب ہم اس کے قریب جائیں گے تو اذان دینے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ پھر ہم مزامیر کی مثل ایک میٹھی اور سریلی آواز سنیں گے تو سب لوگ رب تعالیٰ کی وحدانیت اور کبریائی کا بیان کرتے ہوئے صاحب آواز کے بارے میں پوچھیں گے، تو فوراً بتایا جائے گا یہ اللہ کے جلیل القدر نبی داؤد علیہ السلام ہیں۔ وہ کیسا منظر ہوگا کہ جن کے قصے ہم نے قرآن میں پڑھے، ان میں سے وہاں اصحاب اخدود کو دیکھیں گے، اصحاب کہف کو دیکھیں گے، اصحاب سفینہ آل فرعون اور اصحاب قریہ کے مومن اور بادشاہ ذوالقرنین کو دیکھیں گے۔ پھر جب ہمیں ہمارا خالق و مالک ارشاد فرمائے گا، اے جنتیو، ہم عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم تیری خدمت و بندگی میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تمہیں کسی اور چیز کی طلب ہے جو میں تمہیں عطا کروں؟ ہم عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم اس سے بڑھ کر اور کیا مانگیں کہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن فرمایا، ہمیں جنت میں داخل کیا اور ہمیں جہنم سے نجات بخشی۔ اللہ تعالیٰ اپنا حجاب اٹھا دے گا اور ہم دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔ تب ہمیں پتہ چلے گا کہ جنت کی سب سے عظیم نعمت تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ دیدار الہی کا منظر کیسا حسین ہوگا جب اللہ تعالیٰ ہمیں فرمائے گا، آج میں نے تم پر اپنی رضا واجب کر دی
اس کے بعد تم پر کبھی غضب نہیں فرماؤں گا۔ جنت میں پہلا لمحہ، پہلی رات اور پہلی صبح کتنی حسین و خوبصورت ہوگی۔ اوامر و نواہی اور ان پر عمل کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ لوگ حساب و کتاب سے فارغ ہو گئے۔ منافقت، فسادات، قتل و غارت اور ناپسندیدہ امور والے جہان کو ہم پیچھے، بہت پیچھے چھوڑ آئے۔ مصائب و مشکلات، بڑھاپا، ہڈیوں کی کمزوری، سینے کی تنگی، ادویات کی مشقیں، دنیاوی ساز و سامان اور کمر کو جھکانے والی ساری چیزیں یہاں پر ختم ہو گئیں۔ یہی ہے وہ جنت جس کے مستحق ہم محنت و کوشش سے بن سکتے ہیں۔ سن لو، بے شک اللہ تعالیٰ کا سامان بہت قیمتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا سامان جنت ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائیوں، ہماری اولاد، اہل و عیال اور جس کا بھی ہم پر کوئی حق ہے اسے اپنی رحمت، فضل اور عفو و کرم سے اہل جنت میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہماری دعا قبول فرما۔ اے دو جہانوں کے رب، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، ہماری دعا قبول فرما۔ آمین۔